تو میں نے کہا ایسے نہیں ہوگا، میں ویسے دعا کرتا ہوں نا لوگ ٹھیک ہو جائیں. پھر جب خدا نے مجھے کہا کہ نہیں آپ بولو، میں نے اس وقت 21 لوگوں کے نام لیے اور وہ لوگ وہیں پہ موجود تھے اور ان کی زندگیوں کے اندر وہی پرابلم تھی، اور اس وقت سے خدا نے مجھے بڑھایا. آپ ایکسپیرینس کیجئے. اگر یسوع ہوا اور پانی کو ڈالتا ہے، ہوا تھم جاتی ہے، پانی ساکن ہو جاتا ہے، سمندر کا دلاتم موقوف ہو جاتا ہے، تو آپ کے پاس اتھارٹی ہے. جتنے لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں، لکھا ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے. اور آپ دیکھیے ذرا، یہی وہ پانی کو ڈانٹنے والا، پانی کو تھما دینے والا، ہوا کو تھما دینے والا. جب خداوند نے پیدائش 6 باب اس کی 17ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خداوند نے نوح کو کیا کہا کہ دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں. یہاں پہ پانی کو تھما دیتا ہے، پانی ساکن ہو جاتا ہے. یہاں پہ خداوند نے کہا میں پانی لانے والا ہوں، اور لوگوں کا گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور میں ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں گا، اور سب جو زمین پر ہے مر جائیں گے، سب مر جائیں گے پانی کے سبب سے. اگر وہ لوگ توبہ کرتے، ایمان لے آتے، یسوع مسیح کو قبول کر لیتے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے، اپنی زندگی خداوند کے حضور پیش کر دیتے، تو خداوند اپنے ارادے کو بدل دیتا اور پانی کو تھما دیتا، پانی ساکن ہو جاتا. خروج 7واں باب اس کی 17ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اسی سے جان لے گا کہ میں خداوند ہوں. دیکھ میں اپنے ہاتھ کی لاٹھی کو دریا کے پانی پر ماروں گا اور وہ خون ہو جائے گا، پانی خون بن جائے گا. اتھارٹی، اختیار، اس لاٹھی کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ تو لاٹھی کو مار. اور یہی بات خداوند نے موسیٰ کو کہی تھی جب بنی اسرائیل قوم بحیرہ کلثم سے پار جا رہی تھی، تو اس وقت بھی خداوند نے کہا کہ تو اس عصا کو پانی پر مار، تو پانی کی دیواریں کھڑی ہو جائیں. ہیلیلویا، ہالیلویا. بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جب موسیٰ گیا اس نے پانی پر عصا مارا تو اسی وقت پانی تھم گیا. ایسا نہیں ہوا، اسی وقت ایسے نہیں ہو گیا، بلکہ لکھا ہے کہ ساری رات پوربی آندھی چلی. جب آپ کی لائف میں معجزہ ہونا ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ کی لائف میں ہلچل پڑے گی، اس سے پہلے آپ کو نیگیٹیوٹی گھیر لے گی، اس سے پہلے آپ کی لائف کے اندر آندھی اور طوفانوں کا آنا ضرور ہے. اور شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے اے نہ ہوگا، طوفان نہ ہوگا، ایسا نہ ہوگا تو بالکل صحیح سلامت ہوگا. اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا انہیں آندھی اور طوفانوں کے اندر آپ کا معجزہ چھپا ہوا. اگر ساری رات پوربی آندھی نہ چلتی تو کبھی بھی پانی 2 حصے نہ ہوتا. خدا نے پوربی آندھی چلائی اس لیے تاکہ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اسرائیلی لوگ، انہوں نے دل سے بھی آندھا ہونا کاش کی آندھی طوفان نہ چلتا تھا، ادھر ادھر بھج بھج جانا سے، کیونکہ آگ نے مصریوں کو تو روک رکھا تھا، تو وہ شاید یہی سمجھ رہا کہ بچ جانا سے. اور خدا اپنی پوری ول پاور کو دکھا رہا تھا کہ میں آندھی اور طوفانوں میں بھی میں ہی ہوں. انہی آندھی اور طوفانوں نے کیا کیا؟ پانی کو اٹھایا اور کھڑا کرنا شروع کر دیا، پانی کی دیواریں بنانا شروع کر دیا، اور پانی 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور صحیح سلامت دوسری طرف چلے. اتھارٹی، اختیار. خدا کا بندہ موسیٰ، اس نے پانی کو ڈانٹا، بحیرہ کلثم کو ڈانٹا، اور پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. یشوع 4 باب اس کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل قوم نے دریائے یردن کو عبور کر کے تو پھر آگے ملک کنعان کے اندر نکل گیا. تو پانی تھا دریا کے اندر. اب یہ جو دریا تھا یہ اوپر سے ایسے نیچے کو بہتا اور انہوں نے ایسے گزرنا تھا. تو خداوند نے آرڈر کر دیا، بتا دیا، یشوع کو کہا کہ تو
काहनों को कह, नाभी काहनों को कुवैत का संदूक उठाए और अपने पाँव जो है वो पानी पर रखे। जैसे ही उनके पाँव पानी पर पड़ेंगे तो पानी, ऊपर वाला पानी ऊपर थम जाएगा, जम जाएगा पानी। हालेलुया। और आगे वाला पानी आगे निकल जाएगा और जमीन खुश्क हो जाएगी, आप चले जाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया। मैसेज बहुत जल्द अभी खुदा ने दिया था, मैंने उसको नोट भी किया कि जब खुदा कुछ करने के लिए आपके दिल में डाल रहा हो, कुछ करने के लिए कह रहा हो, तो आप कर गुजरिए, आप वो कर गुजरिए। मत सोचिए कि क्या करना। मैं फर्स्ट मंडे मीटिंग में था तो खुदावंद मुझे कह रहा था कि आपने 1000 रुपया जो है ना वो प्रोफेसर साहब को हत्या की सूरत में देना। तो मेरे पास इतना तो नहीं है, मैंने वापस भी जाना है, मेरे पास काम है। तो खुदावंद ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट मीटिंग में जब आऊँगा तो मैं ज़रूर दे दूँगा। खुदावंद ने कहा आपने दे दिया, तो मैंने कहा खुदावंद अगर देने हैं तो मुझे दे, तो मैं दे देता हूँ। ऐसे ही काम करना है। तो अब मेरा वो स्टूडेंट ही है बेटा, तो वो रोज़ा रख के आया हुआ था कि आज खुदावंद मेरे साथ बात करें। खुदावंद अपने बंदा के वसीला से, जो हमारे उस्ताद हैं उनके वसीला से बोले। तो वो एंड हो गया सारी इबादत, तो मुझे स्टेज पे बुलाया, उन्होंने शुक्रगुजारी की प्रेयर करी। मैं प्रेयर करके तो नीचे आया, दुआ रबानी भी होगी, बरकत के कलमात की अदा को। मैं स्टेज से नीचे आया तो वो बेटा आके खड़ा हो गया। तो खुदावंद ने एक्यूरेट बोलना शुरू कर दिया कि तू रोज़ा रख के आया और तूने कहा कि जब तक आज खुदावंद मेरे साथ बात नहीं करेगा मैंने रोज़ा नहीं बोला। खुदावंद कहता तेरे घर के हालात ठीक हो गए तो रोज़ा नहीं। और वो रख के आया हुआ था, खुदा ने एक्यूरेट बोला। और उसने कुछ बीज था बोया, वो 1000 तो 50 रुपये थे। मैंने 50 अपने पास रखे तो 1000 मैंने दे दिया। मैंने कहा वाह। तब से मुझे समझ आ गई कि खुदावंद जब कुछ करने के लिए कहे तो आप कर गुजरिए। इससे पहले सन 2000 मेरे ख्याल 2 या 4 में 2 में मेरा ख्याल मीटिंग थी, हम मिस्टर मर साहब आए हुए थे। तो उस वक्त जिमी एंटेलियो खादम इंडोनेशिया से आया हुआ था। दाई यकी में उन्होंने इतना ज़बरदस्त मैसेज दिया, मुझे एक लफ्ज़ आज भी याद है। और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा मैसेज सुना, लोगों ने इतना हदिया डाला। तो मैं कहता था कि हैरान हो गया कितना हदिया मैंने फर्स्ट टाइम देखा। हमने तो देखा था कि घरों पहले ही बखरे करके लिया जी, मुन्ने के पापा 100 रुपया करा के 10-10 लैके जाने। वो भाई तुम एक जना ही पा दो 100 रुपया, दूर 10-10 करने। हमने तो यही अपने दिल में ठहरा के जाते थे। तो मीटिंग थी, मैंने भी दिल में ठहराया कि हाँ मीटिंग में मैं 50 रुपये हदिया डालूँ। तो अब जब हदिये की बारी आई तो अब मेरे साथ जो बात हो रही थी ना, आवाज़ें मुझे आ रही थी अपना पर्स ही खाली कर। तो मैंने कहा ये बदरुएं हैं, बात ही कुछ चीज़ें जो मुझे कर रही है। उस वक्त मेरा नया नया काम था ये खिदमत का, मुझे असल में वो समझ नहीं थी। तो मैंने बदरुओं को झिड़कना शुरू कर दिया। मैंने कहा इन्हों का काम है कि लो तुम पादरी मांगदा रहे, किसी को कराया करो तो फिर चल। तो मैंने कहा निकल जो या यसु के नाम। मैंने कहा ठीक है 50 रुपये का खुदावंद, ठीक है 50। हौली हौली मैं 500 ले आ गया। मैं खुदावंद 500 मांगा, मेरी पॉकेट में मेरा ख्याल 1300 रुपया था। तो मैंने कहा चलो 500 डाल देता। कहते कहते मैं 600 700 यानी कि 1000 तक चला गया। मैं खुदावंद 300 रहने दे मेरे को, मैं वापस भी जा। खुदावंद ने कहा पॉकेट ही खाली कर। अब वो टोकरी भी लागे लागे मेरी आदत, उधर मेरा दिल भी थक लगा, उधर मैं बदरुआ ने भी कहा, उधर अपने पर्स ने भी देखा। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी। तो फिर मैं जब ये सोच रहा था कि मैं जाऊंगा कैसे, उस वक्त खुदावंद के बंदा ने ज़बूर की किताब में से एक वस कि मैं तेरी आमदराफ्त में तेरी मदद करूंगा। और उस वक्त मेरे अंदर एक खुशी आई, मेरा ईमान बढ़ा। मैंने अपना पूरा पर्स जो था वो खाली कर दिया। अब मैंने वापस आना था कुछ 4 दिन के बाद। तो वहाँ पे एक फैमिली थी, मैं दोपहर का खाना खा रहा था। कब मेरा कोई जानने वाला ना मिल जाए कि किसी ने सुना मारनी पड़ जाए, तो मेरे पास कुछ भी नहीं। तो मैं एक जगह पे खड़ा था, तो एक फैमिली मुझे जानती थी। तो वो आगे पास आप इधर, मैंने कहा मैं इधर सेमिनार अटेंड कर, कह रहे हमारे घर जाना। तो मैंने कहा ठीक है घर चला जाऊँगा, लेकिन अब नहीं, कभी आऊँगा तो फिर,
کیونکہ میں یہاں پہ سیمینار اٹینڈ کرتا ہوں، آپ لاہور والے تو لیٹ اٹھتے ہو تو پھر سیمینار خراب ہو جائے. کہتے ہیں ہم بھی آتے ہیں، ہم جلدی آ جائیں گے. میں ان کے گھر گیا، رات کو پریئر تھی، خدا نے بڑے کام کیے. صبح میں جب آنے لگا تو انہوں نے بلیس کیا مجھے، اور جب میں واپس آیا دیکھا تو میں نے 1300 ڈالا تھا، وہ 2600 روپئے. اس وقت میری لائف میں پھر ایمان بڑھا کہ خداوند جب کچھ کرنے کے لیے کہے آپ اس کو کر گزریے، کیونکہ اس کے بعد ایک بڑی برکت ہے جو آپ کرنے والے ہیں، آپ کو ملنے والی ہے. خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تو اپنے عصا کو پانی پر مار، تو اس نے مارا اور پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. خدا نے موسیٰ کو کہا، انہوں نے کہا کہ آپ بھوکے پیاسے مار رہے ہیں، پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے. خدا نے کہا جا یہ چٹان ہے، اس پر اپنی لاٹھی کو مار تو پانی دے دے گی. اس نے لاٹھی ماری تو چٹان نے پانی دینا شروع کر دیا. اب دوسری بار خدا نے کہا کہ تو نے جانا ہے اور صرف آرڈر کرنا ہے چٹان کو کہ پانی دے، لاٹھی نہیں مارنی. اس نے جا کر لاٹھی مار دی اور خدا نے کہا کہ تم ملک کنعان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. خدا نے جو کچھ کرنے کے لیے کہا اس نے وہ نہ کیا، اس لیے وہ اپنی برکت سے محروم رہے، خالی رہے، ملک کنعان کے اندر داخل نہ ہو سکا. خدا ان کو کہہ رہا تھا کیا اب تک تم ایمان نہیں لائے؟ یسوع کہہ رہے تھے کہ تم ایمان لائے ہو تو پھر آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ ہوا اور پانی کو ڈانٹے، ہوا اور پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. ایلیا نے اپنی چادر پانی پر ماری تو پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو. اس کے شاگرد الیشا نے اسے کرتے ہوئے یہ دیکھا، اس کے شاگرد الیشا نے یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا. میرا خیال ہے تو میں نے اپنے بہت سارے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیے. کیا آپ کے دل میں کبھی آیا یہ کرنا چاہیے مجھے، بیٹھنا چاہیے خدا کی سوئی میں مجھے؟ اب یہاں پہ ایلیا نے جب اپنی چادر کو پانی پر مارا تو پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. الیشا جب ایلیا اٹھا لیا گیا تو ایلیا کی چادر نیچے گری، الیشا نے اٹھا لی. اب الیشا نے اپنے استادوں کو کرتے ہوئے دیکھا کہ میرے استاد نے چادر کو پانی پر مارا. اس نے بھی جا کر ایکسپیرینس کیا، وہ بھی گیا، اس نے وہی چادر لی اور پانی پر مارا تو پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ہاللیلویہ. ایکسپیرینس کریں، تجربے کیجیے. خدا کا بندہ پالوس کیا کہتا ہے کہ میرے جتنے بھی مکاشفے سب تجربات کی بنا، کیونکہ اس کے لائف کے اندر تجربے بہت ہیں. تجربے کرتے رہیے، آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور کڑوے پانی کے اندر، اس چشمے کے اندر خدا کے بندہ الیشا نے ایک نیا پیالہ لیا اور اس میں نمک ڈالا اور پھر اس کنویں کے اندر جو تھا وہ انڈیل دیا اور پانی میٹھا ہو گیا. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ آج تک وہ پانی میٹھا ہے. کڑوے پانی میٹھے ہو جائیں. لوگوں کی کڑوی زبان، آپ دعا کریں گے کہ زبان میٹھی ہو جائے. نام کیا کہتا ہے کہ جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آ جاتی ہیں تو وہ ان کے دشمنوں کو ان کے دوست بنا دیتا ہے. بادشاہ کے دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر جاتا ہے پانی کے نالوں کی طرح وہ کرتے ہیں. آپ کے لیے خداوند یہ سب کچھ کرنے کے لیے مانا میں نہیں. اور پھر دیکھیے ذرا شادیہ کانا گلیل کے اندر میں ختم ہو گئی. یہودی دستور کے مطابق وہاں پہ 6 مٹکے تھے اور ہوا کیا، یسوع نے کہا کہ اس کے اندر پانی ڈالو اور جب پانی ڈالا تو لکھا ہے کہ پانی جو تھا وہ میں بن گیا. جب انہوں نے چکھا تو انہوں نے کہا لوگ تو یہ پہلے ملاتے ہیں تو آپ نے جو اچھی تھی وہ بعد میں ملا رہے. آپ کا خداوند ایسا کرتا ہے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ ایمان لائیں اور پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے. آپ ایمان لائیں پانی تھم جائے گا، آپ ایمان لائیں ہوا رک جائے گا. آپ کا ایمان لانا ضروری ہے. سامری عورت نے کہا یسوع تو مجھے پانی پلا، وہ زندگی کا پانی دے. یسوع نے کہا تھا کہ میں زندگی کا پانی ہوں، جو کوئی اسے پی لیتا ہے اس کے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. بائبل مقدس جب آپ نوش کر لیتے ہیں، بائبل مقدس کا مطالعہ جب آپ کرتے ہیں، بائبل مقدس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے اندر یہ ایکسپیرینس، یہ مکاشفے پانی کی صورت میں لوگوں کی زندگیوں تک جاتے ہیں اور وہ صحیح اور سودہ ہوتے ہیں اور وہ بڑھتے اور پھلدار ہو جاتے ہیں.
بائبل مقدس کے اندر یوحنا کی انجیل 5واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ 38 برس کا بیمار پڑا ہوا تھا، اور وہاں پہ ایک حوض تھا، اور جو کوئی پہلے اس میں اترتا تھا وہ شفا پا جاتا تھا۔ کس وقت؟ جب فرشتہ آتا اس پانی کو ہلاتا، اور جو کوئی پہلے اترتا وہ شفا پاتا۔ 38 برس سے بندہ وہاں پہ لیٹا ہوا، چل پھر نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا۔ اس لیے تو وہ بتاتا ہے، یسوع کو بتاتا ہے کہ میرے اترنے سے پہلے بھی اتر جا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا اپنا کوئی وہاں پہ نہیں تھا۔ اپنے کیا کرتے ہیں؟ آج بھی دیکھو کوئی بندہ بیمار ہو جائے، جس کو اتنا بھی ہم پیار کریں، اس کی اذیت، اس کا دکھ ہم جب دیکھتے ہیں تو پھر کی کہنے خداوند انہوں چاہتا ہی دے دے، ہاں جی، یعنی کہ خداوند اس کو اٹھا لو، تو لے جا، اٹھا ہی لے جا، کیونکہ اذیت دکھ دیکھتے ہیں نا سارا کچھ، اس لیے بولتے ہیں۔ اور 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ویٹ کیا ہوگا گھر والوں نے، چھوڑ دیا سب نے، پھر بھی وہ ایمان کی حالت میں وہاں پہ ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ میں شفا پا جاؤں گا۔ اور یسوع نے کہا اب جو پانی ہلانے والا تھا وہی آ گیا۔ اس نے کیا کہا کہ اٹھا اپنی چارپائی اور اسی وقت وہ چلنا لگا۔ یاد رکھیے یسوع یہاں پہ سکھا رہے ہیں، کیا اب تک آپ ایمان نہیں لائے؟ آپ کا ایمان بڑھنا چاہیے۔ یسوع کھڑا ہوا، اس نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا، ہوا تھم گئی، پانی ساکت ہو گیا، ہر چیز لہریں رک گئی، اور میں لکھا کہ بڑا امن ہو گیا۔ آپ کی لائف میں جب تاریکی ہوگی، آپ کی لائف میں جب گناہ ہوگا، ہلچل ہوگی، تو یاد رکھیے جب آپ یسوع کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، یسوع کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ وہ اگتا ہے، لیکن جب آپ اس سے فریاد کرتے ہیں کہ صاحب اٹھ میرے لیے کچھ کر، یسوع اٹھ اور میرے لیے کچھ کر، تو یسوع اٹھے گا اور آپ کی زندگی میں امن ہو جائے گا، ہاللیلویا، لہریں رک جائیں گی، ہاللیلویا، آپ کی زندگی میں جو ہلچل ہے وہ رک جائے گی۔ لوگ آپ کو کچھ بھی بولے، آپ خداوند یسوع کے ساتھ چلتے رہیں۔ لوگ آپ لوگوں کے مطابق نہ تو چلیں گے نہ چل نہیں سکتے، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ کہنے میں وہ کی مینوں کہے وہ کی سمجھے، وہ بھائیوں نے جو سمجھنا سمجھے، انہیں جو بھی سوچنا سوچے، انہیں جو بھی کرنا ہے کریں، میں تو کروں گا جو یسوع کرے۔ وہ میرے لیے کمنٹس کیسے کرتے ہیں؟ کرتے جائیں، جو بولتے ہیں وہ بولتے جائیں، میں ان کے مطابق نہ تو چلوں گا اور نہ ہی چل پاؤں گا۔ کتنا کہ چلوں گا؟ میں ہمیشہ ایگزامپل دیتا ہوں، گھر کے 2 ہی بچے ہوں، آپ ان کو راضی نہیں کر سکتے، خوش کر سکتے ہیں؟ نہیں، تو پھر اتنے بڑے معاشرے کو کر سکتے ہیں خوش؟ نہیں کر سکے۔ آپ ایمان رکھیے یسوع سے، آپ کی زندگی میں یسوع امن لانے کے لیے آیا، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ امن کا شہزادہ ہے، شہزادہ ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پرنس آف پیس، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، چاہتا ہے کہ آپ کی لائف کے اندر امن ہو، آپ کی لائف کے اندر سلامتی ہو، آپ کے اندر آپ کی زندگی کے اندر ہلچل نہ رہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہر طرح کی جو لہریں اٹھ رہی ہیں، گناہ کی، بدی کی، جادوگری کی، بیماری کی، خدا بھی چاہتا ہے آپ کی زندگی کے اندر امن ہو، سلامتی ہو اور سکون ہو۔ میں گاڈ بلیس یو، خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔